CNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان۔ ملاقات کے لیے گورنر ہاؤس لاہور پہنچے تو ان کے سٹاف نے ہمارا پرتپا خیر مقدم کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کے ساتھ سیاسی اور ذاتی حوالے سے گفتگو ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھٹی صاحب، بہت شکریہ۔ سر آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم تو آپ کے بڑے فین ہیں۔ نہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ کی محبت ہے، میں خوش قسمت ہوں کہ آپ میرے فین ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور تو ہو گئی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پرسن اسپیسیفک ترمیم ہے کہ حکومت جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا چاہیے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں نا، وہ ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں، لوگوں کی یہ رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا، ایک تو 26ویں آئینی ترمیم میں جو پارلیمانی پارٹی کو طاقت دی گئی ہے نا، یہ ضروری تھی، ورنہ پچھلے آپ دیکھ لیں نا، ججز جتنے اپوائنٹ ہوئے وہ بڑے چیمبرز سے ہوئے، وہ بیلنس آف پاور جو 19ویں ترمیم میں خراب کیا گیا نا، تو وہ ساری طاقت چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے لیے کیا گیا، وہ فرد واحد کے لیے تھی، ان کی مرضی سے وہ ترمیم ہوئی 19ویں جو ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ شہنشاہ بنے رہے اور سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے، اور کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ 18 کروڑ عوام کا جو نمائندہ ہے اسمبلی میں، اپنا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے، اس کو روزانہ کی بنیاد پہ آپ بلا لیتے ہیں عدالت میں اور کان پکڑا دیتے ہیں، اور اس 18 کروڑ عوام کی آپ توہین کرتے ہیں۔ کسی نے نہیں پوچھا، لیکن ان کو اتنی طاقت دے دی گئی، اور تمام ججز جو ہے وہ 2-4 بڑے جو چیمبرز ہیں انہی سے اپوائنٹ ہوئی۔ ابھی کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن ابھی جو تینوں چیف جسٹس صاحبان کی لسٹ میں تھے، تینوں ایک چیمبر سے ہیں، اور یہ اچھا ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی، وہ جج اتنے زبردست ہیں کہ اگر کوئی بولنا بھی چاہتا ہے، کوئی کرنا بھی چاہتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو وہ بول نہیں سکتا۔ بڑے غیر متنازع، اب وہ بڑے غیر متنازع اور بڑے زبردست جج ہے، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہو گئی، اور یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ گورنری کے لیے تو بڑے نامی گرامی پہلوان مارکیٹ میں موجود تھے، قمر زمان کائرہ صاحب، ندیم افضل چاند صاحب، بلکہ وہ ذکا اشرف صاحب، اس طرح کے بڑے نام چل رہے تھے۔ آپ کا تو اس لسٹ میں کہیں نام تھا ہی نہیں، اچانک کہاں سے آ گئے؟ بس اللہ نے کرم کیا، مالک نے مہربانی کی، رسول خدا اولاد رسول نے مہربانی کی، اور میری پارٹی قیادت نے جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، عدی فریال صاحبہ، سب نے کنسنسس سے جو ہے وہ مہربانی کی، میرے پہ اعتماد کیا۔ قمر زمان کائرہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ندیم افضل چاند بہت زبردست پولیٹیکل ورکر ہیں اور بڑے تکڑے آدمی ہیں، دونوں جو ہیں وہ سمجھیں کہ اگر میں گورنر ہوں تو وہ دونوں بھی گورنر ہیں۔ اس گورنر ہاؤس میں ہم نے بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے وڈیرے جاگیردار بھی دیکھے ہیں، تو کیا آپ بھی کو بہت بڑے لینڈ لارڈ ہیں؟ کوئی بہت بڑے لینڈ لارڈ نہیں ہیں، برانی علاقے کے ذمہ دار ہیں، فتح جنگ سے آگے ڈھورنال میرا گاؤں ہے، اور نارمل سا درمیانہ سا، اللہ کا شکر ہے، بہت مالک کا کرم ہے کہ گزارا عزت پردے سے ہوتا رہا۔ جب سچے ٹائم تھے، کسی کے پاس پیسہ نہیں بھی ہوتا تھا، تو ہم عزت کی زندگی ضرور گزار رہے تھے، مطلب ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا، اور جب ضرورت ہوتی تھی مالک عزت سے روٹی دے دیتا تھا، ڈیرا چلتا تھا، لوگ آتے تھے، ایک عزت مقام تھا۔ لیکن اٹک بڑے جاگیرداروں کا ضلع ہے، تو میں تو ان کے سامنے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ وہاں سے جو میں نے کیا، ایک مجھ سے پریزیڈنٹ صاحب نے پوچھا تو میں نے انہیں کہا جی کہ تیری کیا پوزیشن ہے یہ، تو میں نے کہا جی میں برانی علاقے کا ذمہ دار ہوں، آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، بارش ہو، گندم مونگ پھلی ہوتی ہے، بارش ہو جائے وہ اچھی ہو جاتی ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، وہ اس کو بھیج کے 2-4-5 جوڑے کپڑوں کے لے لیتے ہیں، 4 دن خوشی سے گزار لیتے ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اور میں نے انہیں کہا کہ 97 سے
2024 تک ہر الیکشن میں لڑا ہوں، ضلع کونسل سے لے کر صوبائی قومی تک سارے. اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جب الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن میں الیکشن لڑتا ہوں بڑا تکڑا ہو کے. کوئی یہ کمی نہیں ہوتی کہ کوئی سٹیکر نہیں ہے، کوئی بینر نہیں ہے، دفتر نہیں ہے، لنگر نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، یا پولنگ والے دن جو کیمپس نہیں ہیں یا کوئی کمی ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی. لیکن الیکشن شروع ہونے سے پہلے پیسے نہیں ہوتے. الیکشن جب ہو جاتا ہے تو وہ باعزت طریقے سے ہو جاتا ہے، اس کے بعد مجھے پیسے بچ بھی جاتے ہیں. واہ واہ. اور اللہ دیتا ہے مالک، بھرم رکھ لیتے. بھرم رکھ. اس پہ میرا بہت ہی ایک آسان ہے نا، صرف ہے تھوڑا مشکل کام ہے کہ اللہ پہ توکل کریں تو وہ مالک دیتا ہے. آپ دیکھیں نا، پرندہ صبح اڑتا ہے درختوں سے، اپنے گھونسلوں سے، اور وہ کھیت میں کسی جگہ جا کے دانہ چگتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے. اسے یہ فکر نہیں ہوتی شام کو میں اب اکٹھا کروں کہ شام کو کیا ہوگا. وہ اللہ کے توکل پہ بیٹھ جاتا ہے، شام کو اللہ پھر اسے دیتا ہے. اور وہ پرندہ جب سونے جاتا ہے تو وہ شام کو اپنا کھانا پورا کر کے پھر وہ جاتا ہے. تو اگر اس مالک پہ توکل ہو وہ دیتا ہے، کوئی کمی نہیں رہتی. اب ذرا ماضی کا سفر کرتے ہیں. بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ بچپن میں میری پیدائش جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، فتح جنگ سے آگے تقریباً 18-20 کلومیٹر پہ ڈورنال میرا گاؤں ہے، وہیں پہ میری پیدائش ہوئی. اور اس وقت کیونکہ گاؤں میں ہی ہم رہتے تھے اور سکولنگ جو ہے وہ اتنی نہیں تھی اس ٹائم، تو تلا گنگ جو ابھی چکوال میں ہے وہاں پہ بورڈنگ سکول ہوتا تھا، کانوینٹ. اتنی دور؟ تو میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹا میرا پڑھے. والد میرے ذمہ دار آدمی تھے، وہ اس پہ، کیونکہ میں ایک ہی بیٹا تھا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب میرا بچہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو اور کسی جگہ، تو وہ ذرا اس میں ناراض ہوتے رہتے تھے. لیکن والدہ نے بڑی ضد سے مجھے اس بورڈنگ سکول میں کرایا تلا گنگ میں. 5ویں تک اس میں پڑھا. پھر میں سر سید سکول چلا گیا پنڈی، وہاں پہ پڑھا. پھر کالج میں سیٹل ٹاؤن کالج میں پڑھا، اور وہاں سے پھر فارغ ہو کے پھر واپس گاؤں آیا. اور پہلا ضلع کونسل کا الیکشن 97 میں وہ میں نے لڑا. اور کالج ٹائم میں میں جو ہے ایم ایس ایف کے ساتھ تھا، مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا. 3 سال پریزیڈنٹ رہا سیٹل ٹاؤن کالج کے یونٹ کا، اور 2 سال جنرل سیکرٹری ایم ایس ایف کا، اور یونین کا الیکشن بھی لڑا اس میں. اس کے بعد ضلع کونسل کے الیکشن میں آ کے حالات واقعات ایسے تھے کہ نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا، انہوں نے اون نہیں کیا. انہیں ڈر تھا کہ یہ کوئی نوجوان آیا ہے اب تو یہ کل کہیں ایم پی ایم این اے پہ نہ آ جائے. وہاں کی مقامی ہماری جو قیادت تھی. بطور سٹوڈنٹ کیسے سٹوڈنٹ تھے؟ ذہین تھے، ایوریج تھے؟ دوستی یاری تھی، گروپنگ تھی، کرکٹ کھیلتا تھا، ہاکی کھیلتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، ہر گیم میں حصہ لیتا تھا. لیکن جیسی اپنا ایگزام آنے والے ہوتے تھے تو 2-3 مہینے پہلے مجھے پھر فکر ہو جاتی تھی، پھر میں پڑھنا شروع کر دیتا تھا. تو اللہ کا فضل ہے کہ کسی کلاس میں جو ہے وہ 1 سال سے اوپر نہیں رہا، اپنے ٹائم پہ اس کو کلیئر کر لیتا تھا. بی ایس سی میں میری فرسٹ ڈویژن بھی آئی، حالانکہ بڑی مشکل تھی، ڈبل میتھ سٹیٹ تھا میرا، تو وہ بھی میں نے پڑھا نہیں، سچی بات کہہ رہا ہوں. وہ اللہ نے کر دیا کہ میرے ادھر محلے میں ایک اور لڑکا تھا، اس نے وہاں پہ بیٹھک کرائے پہ لی ہوئی تھی، تو وہ رمضان آ گیا، سحری کے ٹائم پہ وہ پڑھتا تھا. ساتھ ہمارے گھر کے ساتھ بڑے اچھے ٹیچر تھے، ملک انور صاحب، ان سے بھی پڑھتے تھے. وہ سحری میں چلا جاتا، سحری سے لے کے 8-9-10 بجے تک ہم جو ہے وہ ریویژن وغیرہ کرتے رہتے. اور تمام کلاسز میں اسی طرح ہوا کہ میں ایگزامینیشن کے نزدیک آ کے ہی پڑھتا تھا، پہلے روٹین میں بس کام چلتا رہتا تھا. آپ کے خاندان میں پہلے کوئی سیاست میں تھا یا آپ پہلے سیاست میں؟ میرے والد صاحب کی طرف سے جو ہے وہ سیاست میں کوئی نہیں تھا. میرے والد صاحب جو ہے ان کا یہ تھا، اور میں سیاست میں میرا جو آنا بھی ہے وہ شاید اسی لیے ہوا. میرے والد صاحب بلدیاتی سیاست کرتے تھے، وہ ایک دفعہ کونسلر بنے، اور ضلع کونسل کے الیکشن میں وہ ہر دفعہ کہتے تھے کہ اس دفعہ میں ضلع کونسل کا الیکشن لڑوں گا. تب پہلے 4 یونین کونسلز ہوتی تھی، پھر 2 ہوتی تھی، تو لوگ ان کے ساتھ لگتے تھے. جب ٹائم آتا تھا تو وہ کسی اور کو آگے کر دیتے تھے، کہتے تھے تو لڑ، خرچہ میں کرسا. خرچہ شرچہ وہ کرتے تھے، کمپین کرتے تھے، لڑاتے کسی اور تھے. تو جب میں گیا 97 میں تو میں نے کہا میں ضلع کونسل کا الیکشن لڑوں گا. تو لوگوں نے مجھے کہا جی ہمیں کیوں خراب کرتے ہیں، ہم اپنے گروپ دھڑے چھوڑیں گے، آپ کی وجہ سے پارٹیاں چھوڑیں گے، اور آپ نے الیکشن لڑنا ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے بزرگ ہر دفعہ کہتے ہیں اور ٹائم پہ کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں، تو پھر اس طرح تو نہیں ہوتا.
میں نے انہیں کہا جی میرا آپ سے وعدہ ہے جو مرضی ہو جائے میں الیکشن لڑوں گا. پھر میں پھنس گیا. نون لیگ نے مجھے نہیں آن کیا, انہوں نے رکاوٹ کی, ان کی گورنمنٹ تھی نیچے سے لے کے اوپر تھا, لیکن میں اکڑ گیا. اور مجھے پتہ تھا جب میں گھر آؤں گا تو والد صاحب مجھے کہیں گے رہنے دے. تو وہ نون کی میٹنگ میں جب انہوں نے کہا نا آپ نہیں فلانا ہوگا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے فلانا ہوگا تو میں آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا مقابلہ کروں گا. انہوں نے مجھے بڑی کوشش کی, قرآن پہ ہاتھ رکھے, یہ کرو, میں نہیں مانا. آ گیا. جو ہمارا سٹاپ تھا اس پہ ہوٹل تھا, جو میرے ساتھ لوگ گئے تھے وہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی بس میں الیکشن لڑوں گا تو دعا خیر کرو. میں نے ادھر دعا خیر کر دی ان سے. میں گھر آیا, والد صاحب نے مجھے اندر کمرے میں بٹھا, تیرا دماغ خراب ہے, تو کیا کر رہا ہے, تجھے کون ووٹ دے گا, فلانا ایم پی ہے, فلانا ایم این اے ہے, میاں نواز شریف پرائم منسٹر ہے, فلانا میاں شہباز صاحب فلانے چیف منسٹر ہے, نون کا مقابلہ, اور وہ یونین کونسل بھی پیٹ نون کی تھی, گڑھ تھا, تو ادھر. تو میں نے کہا جی آپ ناراض نہ ہوں اس پہ, سورج ادھر سے نکلتا ہے ادھر سے نکل آئے, میں الیکشن لڑوں گا, کوئی ووٹ مجھے دے یا نہ دے. بڑا والدہ کو بھی ساتھ بٹھایا, بڑا مجھے اندر انہوں نے کمرے میں بٹھا کے کیا, ایموشنل بلیک میل بہت کیا. میں نے کہا جی اگر ووٹ کوئی نہیں دے گا تو مجھے کوئی گھر سے نکال دے گا, میں رہوں گا تو اپنے گھر میں نہ دیں, میں الیکشن لڑوں گا. میں نے کہا میں دعا خیر کر رہا ہوں, میں اب اس پہ نہیں ہٹوں گا. میں کھڑا ہو گیا. پھر بعد میں خیر والد صاحب 3-4 دن بعد پھر اٹھ کے شروع ہو گئے, انہوں نے ہی کمپین کی, اور بہت واضح اکثریت سے میں پورے ضلع میں غالباً نمبر 2 تھا جو جیتا. میری کوئی 2-2.5 ہزار کی لیڈ تھی یونین کونسل میں, اور حکومتی پارٹی کے خلاف, تو اللہ نے جو ہے وہ جتا دیا. لیکن میرے خاندان میں سے کوئی جو ہے وہ نہیں تھا. جو نثار صاحب والدہ کی طرف سے میرے جو ہے وہ قریبی عزیز بنتے ہیں, وہ چوئی صاحب ضرور جو ہے وہ تھے, اور والدہ کی طرف سے میرے تھے, لیکن چوئی صاحب نون میں تھے. تو میں تو باغی ہو کے میں نے سیاست پیپلز پارٹی شروع کی. میں تو اپنی برادری کا باغی ہو کے آیا, کیونکہ میری برادری ساری نون میں تھی, فیملی. تو ایز سچ والد کی طرف سے سیاست میں کوئی نہیں تھا. چوئی نثار صاحب سے رشتہ داری کبھی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنی, یا اس کا کبھی کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ نہیں, میرے ہمارے خاندان کے بڑے ہیں, بہت قابل عزت ہے, اور میرے لیے بہت ہی, میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں. بڑے سیدھے صاف آدمی ہیں اور اصولوں والے بندے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب وہ اپنا اقتدار میں تھے تو سچی بات دھڑلے سے کہہ دیتے تھے, یہ بڑا مشکل کام ہے ان حالات واقعات میں. تو ان کا میرے لیے بڑا احترام ہے. انہوں نے مجھے 13 میں جو ہے وہ بڑی عزت دی اور بڑی کوشش کی, اور 13 میں صاف نظر آ, انہوں نے کہا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے, ہماری رپورٹ ہے, اور اگر تم نہ لڑو تو اٹک میں کوئی ہے ہی نہیں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے والا, نون کا ٹکٹ تمہیں دیتے ہیں, آرام سے جیت جاؤ گے. تو میں نے انہیں کہا جی میرے خاندان کے آپ بڑے ہیں, لیکن 5 سال میرا پیپلز پارٹی سے گلہ کوئی نہیں ہے, 8 سے 13 تک. تو اب میرا خاندانی طور پہ میرا خون یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں بغیر کسی وجہ کے ان کو چھوڑ دوں. کوئی نہیں, مجھے پتہ ہے میں ہار جاؤں گا, پتہ ہے پارٹی کی پنجاب میں پوزیشن نہیں ہے, لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ ایک اپنا سجن جو ہے وہ اگر مشکل میں ہو تو اسے چھوڑ جاؤ. بچپن میں آپ کرکٹر تھے, بڑے شوق سے کرکٹ کھیلتے تھے, تو اس دور میں تو آپ کے آئیڈیل عمران خان ہوتے ہوں گے. اچھا, مجھے اب صحیح پراپر پوری طرح یاد تو نہیں ہے, لیکن عمران خان میرا خیال ہے ایک حد تک کی ہوں گے, اس سے زیادہ آئیڈیل نہیں تھے. میں پسند تو ضرور کرتا تھا, ان کی گیم اچھی تھی, لیکن ایک ہوتا ہے نا بالکل فیوریٹ, تو فیوریٹ میرے نہیں تھے عمران خان. آپ وفاقی وزیر بھی رہے 3 بار, ایڈوائزر بھی رہے, اور آپ گورنر بھی ہیں, تو گورنرشپ زیادہ مشکل ہے یا وفاقی وزارتیں؟ نہیں, گورنرشپ تو ایک بہت بڑا آنر ہے نا, بڑا آنریبل جو ہے وہ یہ عہدہ ہے, اور بڑے اس کی پریویلیج ہے, بڑی عزت ہے, بڑا وقار ہے, اور ایک اس کا ایک اپنا ڈیکورم ہے. آپ کا اپنا پسندیدہ گورنر پنجاب کون رہا ہے؟ دیکھیں, میں نے جو سنا, میں نے دیکھا تو نہیں, تو اس وقت کی گورنرشپ تھی بھی اور آج کی گورنرشپ اور ہے, لیکن گورنر امیر محمد خان کی میں نے ہم اپنے وڈ وڈیروں سے بڑی سنی کہ ایک تو خاندانی طور پہ بھی ہم ان سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہمارا جو ہے وہ تعلق بنتا ہے, اور دوسرا ان کی آنیسٹی, وہ صاف بندے تھے, ان پہ آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا, اور ان کی دلیری اور ان کے قوت فیصلہ اور ان کا سٹینڈ, اور پھر جہاں پہ کھڑا ہونا ہے اس پہ کھڑا ہو جانا ہے, جو مرضی ہو جائے.
تو وہ بڑی تعریف میں نے سنی، تو میرے لیے وہی جو ہے وہ یقیناً روڈ میپ ہے. ان سے انسپریشن لیتے ہیں؟ بالکل، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور میرے لیے وہ مشعل راہ ہیں. بالکل. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے صوبے کے تمام اضلاع سے آئے ہوئے پارٹی کارکنوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے. گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں ہونے والے آئی ٹی سیمینار میں شریک ہوئے اور شرکاء میں شیلڈز تقسیم کی. گورنر پنجاب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. پیپلز پارٹی تو روایتی اعتبار سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی، لیکن اب یہ کردار شفٹ ہو کے پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا، تو کیا پیپلز پارٹی اب صرف پاور پالیٹکس تک محدود ہو کر رہ جائے گی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی پاور پالیٹک نہیں، پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے. ان 26ویں آئینی ترمیم میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن پہ پیپلز پارٹی نے سٹینڈ لیا اور وہ نہیں ہوئی بیچ میں. تو پیپلز پارٹی اپنے اصولی موقف پہ ہمیشہ سے کھڑی رہی، اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری اپنی ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی انڈیا کے یا کوئی افغانستان کے نہیں ہے، پاکستان کے ہیں. جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی صورت ہے، ہم اگر ان کو صرف اس وجہ سے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک حد کے اندر رہ کے ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس حد تک چلے جانا کہ انڈیا کا اور دشمنوں کا ایجنڈا جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے کہ ہم اپنی خاص کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اتنا کمزور کر دیں کہ یہ ملک سروائیو ہی نہ کر سکے. دیکھیں، کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہے نا، گلے شکوے ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. اگر آپ کی فوج طاقتور نہ ہو، آپ سروائیو نہیں کر سکتے. یہ جو 9 مئی کے جو واقعات، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہوا تھا اس دن؟ جی دیکھیں، اس میں میری تو ذاتی طور پہ رائے ہے، میرے پاس کوئی اس کے یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ایسی انفارمیشن ہے، لیکن ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری سازش تھی، اور اس میں پی ٹی آئی کے جو بانی پی ٹی آئی صاحب ہیں وہ اس میں شامل تھے، اور ان کے سب سے بڑا جو ہٹ لسٹ پہ تھے وہ پاکستان آرمی تھی. کیا وہ ملک میں بغاوت کروانا چاہتے تھے؟ وہ بالکل بغاوت کرانا چاہتے تھے، وہ خانہ جنگی کرانا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ عوام نکلے اور ان کے گلے پڑ جائے. انہیں کیا، مجھے بھی یہ پورا یقین ہے کہ یہ اپنی ہماری آرمی ہے، یہ اپنے لوگوں پہ گولی تو نہیں چلا سکتی کسی صورت میں بھی. تو ان کا یہی تھا کہ ان کو اس حد تک کر دیں اور اس حد تک خانہ جنگی لے آئیں کہ یہ بے بس ہو جائیں، اور ان کو بانی صاحب کو اوپر چڑھ کے یہ بیٹھ جائیں. وہی پرانا وہ ڈکٹیٹرشپ والا، صدام حسین والا یا کرنل قذافی والا یا وہ والا ماڈل جو ہے وہ لے کے آ جائیں. اور اس کا ایک تھی، آج بھی وہ اسی ہٹ درمی پہ قائم ہے، اور وہ سیکورٹی رسک ہے اس ملک کے لیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر انہیں ذرا سا موقع ملا وہ یہی کچھ کریں گے. بالکل. تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں 1.5 سال ہو گیا، پھر ان پہ کیوں کیسز کنکلوڈ نہیں ہو رہے ہیں، کیوں ان کو سزائیں نہیں دی گئی؟ سر دیکھیں نا، کیسز اس لیے کنکلوڈ نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ کا عدالتی نظام 142 اس میں سے 130 پہ آپ ہیں، 130 پہ. آپ کے ججز کا بڑی معذرت کے ساتھ ان کی ذاتی پسند ناپسند ہے. ان کا میں نے آپ کو کہا، اور انہی چیف جسٹس صاحبان کے حوالے سے کہا کہ وہ بہت بڑی بڑی سیٹوں پہ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے، اور ان کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا. وہ اب ان کے بچے، ان کی مسز جو ہیں، بیویاں جو ہیں، وہ اگر پی ٹی آئی کے جلسوں میں ڈھولوں پہ جو ہے خوش و خرم ہوتی ہیں، اور بچے جو ہے منہ پہ جھنڈے پی ٹی آئی کے بنا کے ادھر جاتے ہیں، تو وہ انہوں نے پھر گھر بھی جانا ہوتا ہے نا. تو اس سے بڑی بدقسمتی ہماری اور کیا ہے کہ جس سے مرضی پوچھ لیں، جس جج کے پاس کیس لگتا ہے، لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ کیا آئے گا، یہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا یا حکومت کے حق میں آئے گا. پیپلز پارٹی بیچاری تو اس میں کسی کھاتے ہے نہیں، کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پیپلز پارٹی کے حق میں آئے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو کبھی نہ عدلیہ میں اپنا گروپ بنایا، نہ بیوروکریسی میں بنایا، نہ فوج میں بنایا، نہ کسی اور جگہ. پیپلز پارٹی تو یہ چاہتی ہے کہ ملک کے ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کریں اور ملک آگے بڑھے.
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یہ ایک دوسرے کی بڑی روایتی حریف سمجھی جاتی تھیں، وہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے کہ جنہوں نے ان حریفوں کو حلیف میں تبدیل کر دیا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نا ملک کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیتی ہے۔ آج اگر ہم پنجاب میں مشکل صورتحال میں ہیں نا تو ہمارے ان فیصلوں کی وجہ سے ہے، لیکن فیصلے ہمیں لینا پڑے مجبوری میں کہ اگر وہ ہم نہ لیں، جیسے میں اسی الیکشن کی آپ کو مثال دیتا ہوں نا کہ ملک کی جو حالت تھی آپ کے سامنے تھی، الیکشن ہو گیا، صحیح ہوا غلط ہوا، اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا، کوئی الیکشن ایسا ہوا ہی نہیں ہے جس پہ سب نے کہا ہو یہ ٹھیک ہوا ہے، ہر الیکشن پہ الزامات تو لگے ہیں نا، تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو الزامات لگتے ہیں، ویسے تو نہیں لگتے، اب بندہ کہے کہ اس میں تو الیکشن ہو گیا، 3 پارٹیز آ گئیں سامنے، پی ٹی آئی، اپنا نون لیگ، پیپلز پارٹی۔ اب کسی 2 نے اکٹھا ہونا تھا، ایک کوئی بھی حکومت بنا نہیں سکتا تھا، پی ٹی آئی تو کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، نہ اکٹھا ہونے کے لیے تیار تھی۔ شروع میں کچھ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے اس میں کیا بھی، کوشش کی کہ ان کو بھی راہ راست پہ لایا جائے اور وہ ملک کے لیے کچھ کریں، بجائے اس کے کہ وہ پتھر اور پیٹرول بم اور اسی پہ لگے رہتے ہیں اور اپنی اداروں پہ حملہ وار ہوئے رہتے ہیں، تو کچھ کیا، وہ تو نہیں مانے نہیں انہوں نے۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ پیپلز پارٹی چپ کر کے بیٹھ جاتی کہ ٹھیک ہے جی ہم نے نہیں کسی کے ساتھ شامل ہونا، جب ہم نے پرائم منسٹر نہیں بننا، ہم نے چیف منسٹر نہیں بننا تو ہم کیوں کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے کیا ہوتا، گورنمنٹ نہ بنتی، 3 مہینے بعد پھر الیکشن ہوتے۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال تھی تو کسی طرح ملک جو ہے 3 مہینے بعد کے الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر اگر یہ پیپلز پارٹی کرتی تو سارے میڈیا اور سارے کہتے کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ ظلم کیا۔ پیپلز پارٹی نے اس ملک کی مجبوری میں نون لیگ کو قبول کیا، ان کو ساری سیٹیں دیں، خود عینی عہدوں پہ آ گئے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پی ڈی ایم کے دور میں بھی آپ کابینہ کا حصہ تھے اور مولانا فضل الرحمان اس حکومت کا بڑا کلیدی حصہ تھے، پھر وہ کیا وجوہات تھیں کہ مولانا صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اتنا دور ہو گئے؟ مولانا صاحب کا جو گلہ تھا نا وہ اس الیکشن پہ تھا، اس الیکشن کے گلے کی وجہ سے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے دور ہو گئے، اور وہ اگر پی ڈی ایم والی اس گورنمنٹ میں دیکھیں تو اس میں مولانا صاحب نون لیگ کے زیادہ قریب تھے، پیپلز پارٹی کے زیادہ قریب نہیں تھے، گو ہم اس کولیشن میں تھے، کیبنٹ میں تھے، لیکن مولانا صاحب کی قربت جو ہے وہ زیادہ نون لیگ کے ساتھ تھی۔ الیکشن میں ان کا یہ گلہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہوا اور فری اینڈ فیئر نہیں ہوا۔ اس میں نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا کیا کردار؟ ان کا خیال ہے کہ نون لیگ اس کی بینیفیشری ہے اور اس الیکشن میں جو ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کیا گیا، مولانا صاحب کا یہ خیال ہے، جس وجہ سے پھر وہ نون لیگ سے دور ہو گئے۔ یہ جو پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب کی ایک دفعہ ناک سے لکیریں نکلوا دی تھی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کے بعد اگر مولانا صاحب کو اس وقت منا لیا جاتا، اس وقت ساتھ حکومت میں شامل کر لیا جاتا تو آج جتنا مشکل ہو گیا تھا انہیں منانا، قائل کرنا، اس سے بچا جا سکتا؟ نہیں، مولانا صاحب نے اصولی موقف لیا، دیکھیں نا جب وہ نہیں مان رہے تھے تو لوگوں نے اس میں سے بھی نکالنا شروع کر دیا، یہ ہے وہ ہے فلانا، وہ باتیں کرنے والی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے بس ذرا سی بات پہ جو ہے اپنا موڈ ہوتا ہے نا، جس طرف چیز کو انہوں نے اصولی موقف لیا، جن چیزوں پہ وہ سمجھتے تھے ان کی رائے نہیں بنتی تھی انہوں نے کہا میں نہیں اس پہ کروں گا، ٹھیک ہے ہماری رائے شاید بنتی ہو اس پہ، لیکن چیزیں تو جمہوریت میں پھر اسی طریقے سے چلتی ہیں نا کہ سارا جس پہ کنسنسس ہو وہ کرنا چاہیے۔ پھر مولانا صاحب نے کچھ باتیں جو ہے وہ ہماری مان لی، کچھ ہم نے مولانا صاحب کی مان لی، اور ایک اچھا وے آؤٹ اس میں سے نکل آیا۔ ابھی مولانا صاحب کے ساتھ سارے معاملات سیٹل ہوئے، وہ ترمیم کے لیے رضامند ہوئے، آپ کا ساتھ دیا، تو کیا کوئی پاور شیئرنگ کے بھی معاملات طے پائے ان کے ساتھ؟ دیکھیں میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، نہ مولانا نے کوئی ڈیمانڈ کی کبھی، جو میں 1-2 میٹنگز میں تھا میرے سامنے مولانا صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ مولانا صاحب نے اپنے اصولی موقف پہ انہوں نے بات کی کہ یہ چیز ایسے نہیں، یہ میں نہیں مانتا، یہ اس کو اپنی رائے، ان کی پارٹی کی رائے تھی اس میں، اور نہ کبھی انہوں نے کہا کہ میں کوئی وزارتیں لینا چاہتا ہوں یا میں کوئی اور عہدہ اپنی پارٹی کے لیے لینا چاہتا ہوں یا میں گورنمنٹ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، یا نہ ہماری طرف سے کوئی ہوا کہ آپ گورنمنٹ میں شامل ہوں، آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ جب آپ کا اتحاد ہوا نون لیگ کے ساتھ تو اس وقت پلان یہ ہوا تھا کہ شروع میں آپ لوگ آئینی عہدے لیں گے، پیپلز پارٹی کو آئینی عہدے ملیں گے، اور اس کے بعد پھر وزارتیں بھی
وفاق میں بھی ملیں گی، پنجاب میں بھی ملیں گی، اور اسی کے لیے شاید جو وزارت خارجہ ہے وہ خالی رکھی گئی کہ وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب آئیں گے. تو یہ کب ممکن ہوئے گا کہ وفاق میں پیپلز پارٹی وزارتیں لے رہی ہوگی اور پنجاب میں بھی ان کو اچھی وزارتیں ملیں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اپنا بلاول صاحب کے لیے وزارت خارجہ رکھی گئی نا. بلاول صاحب آپ وزارت خارجہ نہیں آئیں گے، بلاول صاحب آپ وزیر اعظم ہی آئیں گے انشاءاللہ اس ملک کے. وہ جو آپ کا ووٹر آپ کا نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی وجہ سے مایوس ہو کر پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا، اس کو واپس پیپلز پارٹی میں لانے کی کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے ایک تو سب سے بڑی یہ ہے نا کہ اللہ نے انہیں ایک بہت اچھا آفس دے دی ہے پنجاب میں، یہ گورنر ہاؤس کی صورت میں، اور آپ خود اس کے گواہ ہیں، پورا لاہور اس کا گواہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہیں دونوں سائیڈوں سے، شملہ پہاڑی والی سائیڈ سے بھی اور مال روڈ سے بھی، جدھر جس کو آسان پڑتا ہے اس سے اندر آ جائے. کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہ میں نے دیکھا ہے. کوئی روک. دوسری یہ ہے کہ میں 9 بجے سے لے کر روزہ رکھ کے رات 12 بجے تک جو ہے لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں، ان کو ملتا بھی ہوں اور پھر ان کے پاس جاتا بھی ہوں. اگر ہم چاروں صوبوں کا موازنہ کریں کارکردگی کے لحاظ سے تو سندھ، پنجاب، بلوچستان اور کے پی، ان کی آپ رینکنگ کریں، پہلا نمبر کس کو دیں گے، دوسرا کس کو دیں گے، تیسرا اور چوتھا؟ میں نا پہلا نمبر سندھ کو دوں گا، دوسرا پنجاب ہے، اور تیسرا اور چوتھا پھر میں تیسرا جو ہے بلوچستان. دیکھیں نا ایک بہت بڑا صوبہ ہے، بلوچستان کے بہت بڑے جو ہے وہ وسائل ہیں، بلوچستان کو وہ وسائل نہیں دیے گئے، ایک حقیقت ہے. یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز کی تعیناتی کے معاملے پر آپ کے اور مریم نواز میں کیا اختلافات ہیں؟ بس اختلاف ایک ہی ہے کہ وہ انہوں نے بھیجا تھا کہ ایک نام فلانا میرٹ نمبر 1 ہے، اس کے 92 نمبر ہے سرچ کمیٹی میں، اس کو آپ وائس چانسلر لگا دیں. میرے علم میں جو ہے وہ 3 نام انہوں نے وداؤٹ پریفرنس نہیں دینی، اس کے بھیجنے ہیں. میں سمجھتا ہوں میرا اختیار ہے ایز اے چانسلر، تو شاید ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ان کا اختیار ہے، تو میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے. بس اتنا ہی ہے کہ اپنا اختیار ان کو نہیں دوں گا کسی صورت میں بھی، اور ان کا اختیار نہیں لوں گا کسی صورت میں بھی. آنے والے دور میں میاں نواز شریف کا سیاست میں کیا رول دیکھتے ہیں؟ کیا رہے گا یا ختم ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو نون لیگ کا اندرونی معاملہ ہے، وہ اس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے کہ ابھی میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب ہیں، کل آخر قائد تو میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں، اور وہ آنا چاہیں تو پھر وہ. لیکن ظاہری طور پہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سیاست میں جب مریم صاحبہ کو انہوں نے چیف منسٹر بنا دیا ہے اور میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، تو اب وہ تو ایک قائد کی حیثیت سے ہی میرا خیال ہے کریں گے، ان کو گائیڈنس ہی دیں گے. اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب وہ دوبارہ سیاست میں اس طریقے سے رول ادا کریں. لیکن نون لیگ کا اندرونی معاملہ ہے، شاید وہ کسی سٹیج پہ یہ سمجھیں کہ بڑے میاں صاحب اب ڈائریکٹ خود کسی سیٹ پہ آ جائیں تو شاید ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے یہ ساری سیٹیں کئی دفعہ دیکھی ہوئی ہیں، اب ان کے لیے یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب گورنر پنجاب سے مشاورت کرتی ہیں مختلف معاملات میں؟ دیکھیں آئینی طور پہ تو کرنی چاہیے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب تو گورنر سے مشاورت پتہ نہیں کرتی ہے یا نہیں. کوئی بھی وزیر اعلیٰ گورنر سے مشاورت نہیں کرتا، تو اصولی طور پہ کرنا چاہیے کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے. آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے تو پہلے گورنر کو اس کا اطلاع دینی ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی بل یا کوئی چیز اسمبلی میں پیش کرنی ہے اور چیزوں کو گورنر سے مل کے. لیکن ابھی تک اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. ہم بھی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کولیشن ہے، ہم اس کولیشن کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. میں ذاتی طور پہ نہیں چاہتا کہ میرے کسی عمل سے وہ کولیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو. تو امید کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق آگے چلیں گی انشاءاللہ. سردار سلیم حیدر خان سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوئی. نہیں سر، اب تھوڑے ذرا ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں. شادی اپنی پسند سے کی یا گھر والوں کی پسند سے؟ گھر والوں کی پسند سے. بچپن میں کس کے زیادہ قریب تھے، والد کے یا والدہ کے؟ بچپن میں والدہ کے زیادہ قریب تھا. کس سیاستدان کی آئیڈیالوجی سے سب سے زیادہ متاثر ہے؟ دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے بڑھ کر کسی کی آئیڈیالوجی ہے کوئی نہیں. گھر میں رویہ کیسا ہوتا ہے؟ گھر میں رویہ ٹھیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. سخت گیر؟
نہیں سخت گیر نہیں. گھر میں حکومت کس کی چلتی ہے, آپ کی یا بیگم صاحب؟ حکومت تو میرا خیال ہے میری ہی چلتی ہے. اچھا مہربانی کرتی ہیں بیگم صاحبہ کہ میری حکومت مانتی ہیں. اچھا گھر والے شکوہ نہیں کرتے کہ ٹائم نہیں دیتے؟ کرتے ہیں جی, بہت پہلے تو بہت شکوہ کرتے تھے, کیونکہ میں جیسے آپ کو بتایا گراس روٹ لیول سے شروع ہوا, صفر سے, تو مجھے زیادہ محنت کی ضرورت تھی, تو میں گھر کو میں نے ٹائم بہت کم دیا. بچے مس کرتے ہیں؟ بہت مس کرتے ہیں. اب تو سنا ہے بیٹا بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ہلکے کو سنبھال رہا ہے, بڑا آپ کا بازو بن گیا. بازو بن گیا, اللہ کا شکر ہے, مالک نے کرم کیا ہے کہ اب میں ادھر آیا ہوں تو میں اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا, وہ بڑا دبا کے لگا ہوا ہے اسی طریقے سے جس طرح میں تھا, شاید میرے سے بھی زیادہ محنت کر رہے ہیں. کامیابیوں کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ کامیابیوں کا کریڈٹ نا میں جو ہے وہ اپنی ماں کو دیتا ہوں پہلے, اور اس کے بعد پھر اپنی بیوی کو دیتا ہوں. پہلے اپنی ماں کو دیتے ہیں, پھر اپنے بچوں کی ماں کو؟ پھر اپنے بچوں کی ماں کو. میں خوش قسمت بندہ ہوں کہ مجھے نا انہوں نے شہزادوں کی طرح ہی رکھا ہے, ایمانداری سے. مشورہ کس سے لیتے ہیں؟ یہ تھوڑی کمی ہے میرے میں مشورہ کی, سنتا سب کی ہوں, کرتا اپنی مرضی ہوں. سارے یہی کہتے ہیں یوں کرتا رہتا ہے, پھر مانتا نہیں ہے. یہ تھوڑی غلطی ہے, کمزوری ہے. جتنے ماشاءاللہ آپ خوش شکل ہیں, آپ کی اتنی اچھی پرسنالٹی ہے, ٹاورنگ پرسنالٹی ہے آپ کی, تو زندگی میں کتنی بار محبت ہوئی, دل کتنی بار توڑے آپ نے؟ یہ نا آپ کی نظروں کا کمال ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ کی محبت ہے. وہ پنجابی چ آکھنے بھائی مسلنیاں اپنا پتر ہی سونا لگنا. نہیں میں جو ہے وہ نہیں کبھی محبت والی سائڈ پہ نہیں گیا, اللہ نے بچائی رکھا. کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ جو مل جائے. ابھی میں سادہ خوراک کھانا زیادہ پسند کرتا ہوں. یہاں ابھی گورنر ہاؤس میں مجھے شکایت بھی ملی کچھ کہ میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ پہلے کچھ چرگے ورگے اور وہ تھا, تو ابھی میں تو کبھی ایک دال, کبھی دوسری دال, کبھی پالک, کبھی کریلے گوشت, کبھی اس طرح. تو وہ مجھے انہوں نے گلا, میں نے کہا یار میں تو کہتا ہوں کہ اپنی مرضی سے کھائیں, لیکن میری زندگی کا اصول رہا ہے کہ میں جو خود کھاتا ہوں وہی اپنے ملازمین اور اپنے ساتھ والوں کو وہ دیتا ہوں. تو اب میں جو کھا رہا ہوں وہ ان کو دے رہا ہوں, تو اس پہ تو ناراض نہ ہونا میرے ساتھ. وہ تو بڑے تنگ ہوتے ہو گے. تنگ ہے. خواتین کی کون سی ایسی خوبی ہے جو متاثر کرتی ہے؟ خواتین کی خوبی دیکھیں نا, اس میں ایک میری ذاتی طور پہ میں ایک شاید اپنے آپ پہ بندہ اپنے آپ پہ نہیں کر سکتا, دوسرے سے توقع کرتا ہے کہ میں تھوڑا مذہبی ٹائپ, میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے وہی حرف آخر ہے. تو میری خواہش ہوتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایک اسلامی نقطہ نظر سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق باپردہ رہ کے جو ہے وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ میری خواہش ہوتی ہے, اور اگر کسی کو میں اس اسلامی پردے میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ ورنہ نا ہمارے اس معاشرے میں مشکل ہے. جو اللہ کے رسول کے دیے ہوئے حکم کے مطابق اس پردے کی آئے گا تو ساتھ والے سارے اس کا مذاق اڑائیں گے. تو اس مشکل ٹائم میں اگر اس حکم کے ساتھ جو آتی ہیں میرے لیے وہ بڑی پھر قابل احترام ہو. زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کون سا ہے؟ زندگی کا سب سے یادگار لمحہ یہ گورنرشپ ہی ہے. سارا دن تو مصروف رہتے ہیں, پھر بھی اگر کبھی فارغ وقت ملے تو کیسے گزارتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ فارغ وقت ملے نا تو مجھے ایک تو شوق ہے پوائنٹر کتوں کا, وہ 2-3 میں نے رکھے ہوئے ہوں تو ان کو خالی دیکھوں. شکار کا مجھے شوق ہے, ٹائم نہیں ملتا, بہت کم جاتا ہوں. یا پھر اگر گاؤں میں ہوں تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ گپ شپ کرنا, یہ میری ایک مجبوری بھی ہے. رات کو کئی دفعہ میں لیٹ بھی ہوں, گھر والے اس سے تنگ بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر میں گپوں پہ بیٹھ جاؤں اپنے ان غریب لوگوں کے ساتھ, ملازموں کے ساتھ, ان کے ساتھ, تو گھنٹہ 2 میں لگا کے ہی آتا ہوں اس میں. یار بادشاہ آدمی. ہاں انشاءاللہ جی اس میں, اور لیکن بندہ مرضی کا ہو, ہاں کھلا ڈولا. ہاں. میوزک پسند کرتے ہیں؟ میوزک میں پچھلے آپ کو 2008 سے, بلکہ شاید اس سے پہلے سے, میرا خیال ہے 20 سال میں نا میں نے جو گاڑیاں لی نا ان میں میرے ڈرائیور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر یہ جو لگا ہوا ہے یہ چلتا کیسے ہے. کبھی میں نے مجھے وہی موقع ملتا ہے گاڑی میں, میرے ساتھ جو 1-2 بندے ہوتے ہیں نا ان سے گپ شپ, اور پھر علاقے میں فون بھی بہت سنتا تھا اپنے لوگ, تو میوزک میں نہیں سنتا تقریباً نہ ہونے کے برابر. کبھی کوئی اپنا پنجابی ایسا کوئی کافی ٹائپ یا قوالی یا اس طرح کے کوئی سن لوں, گانا مجھے یاد ہی نہیں ہے میں نے کب سنا.
واہ واہ. پاکستان کے علاوہ اور کون سا ملک ہے جو آپ کو پسند ہو؟ مجھے نا، میں ویسے تو زیارات پہ جاتا ہوں سعودی عرب، وہ تو ہمارے مذہبی مقامات ہیں، وہاں پہ ایک عقیدت ہے، اس حوالے سے وہ ایک رشتہ ہے. تو پاکستان کے علاوہ مجھے یو کے پسند ہے. تمام باقی ملکوں سے بہت جگہ میں گیا ہوں، پورے یورپ میں گیا ہوں، سوئٹزرلینڈ گیا ہوں، بہت خوبصورت ہے. ناروے پسند ہے، ناروے بہت خوبصورت ہے. ناروے مجھے زیادہ پسند ہے. ناروے زیادہ پسند ہے یا اسکاٹ لینڈ؟ ناروے زیادہ پسند ہے. زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا کیا ہے؟ زندگی کا پچھتاوا کوئی نہیں ہے، صرف یہ خواہش ہے کہ میرے والد والدہ اگر زندہ ہوتے، وہ اب یہ دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے، اور اگر وہ ادھر میں اب ان کی کوئی خدمت کر لیتا تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی. دوبارہ زندگی ملے تو کیا بننا پسند کریں گے؟ یہی سیاستدان ہی بننا پسند کریں. اتنے زیادہ لوگ، جس طرح یہاں تو سیاستدانوں کو ہر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں، مجھے برا بھلا کہنے والے بہت کم ہیں، چاہے سوشل میڈیا ہو، ورنہ سوشل میڈیا پہ عزت بچانی بڑی مشکل ہے. لیکن آپ کی نیک نامی. لیکن میری نیت ٹھیک ہے نا، تو مجھے پرواہ نہیں ہے. جب میں کانا نہیں ہوں تو مجھے ڈر کوئی نہیں ہے. اپنی ذات کو ایک لفظ میں بیان کریں. اپنی ذات کو بس، بزرگ کہتے تھے کہ یہ فقیری معاملہ ہے، تو یہ فقیری معاملہ ہے. ان سیاستدانوں کو کوئی مشورہ دیں، بانی چیئرمین تحریک انصاف. وہ اس ملک کے بارے میں سوچیں، اور عزت ذلت مالک دینے والا ہے. ووٹ نہیں ہوتے بندہ تب بھی مالک عزت دے دیتا ہے. تو یہ ملک ہے تو سارا کچھ ہے. فیصلے جو ہے اپنی ذاتی پسند ناپسند میں نہ کریں، بلکہ اس ملک کے لیے کریں. اور یہ اللہ کا انعام ہے، اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے سب نے، تو اب اس پہ رحم کریں. نواز شریف صاحب کو کیا مشورہ دیں؟ نواز شریف صاحب کو بھی مشورہ جو ہے میں یہی دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں. اب جو ان کی اپنا پارٹی ہے، اس کے جو اقتدار میں لوگ ہیں، ان کو میاں صاحب اسی طریقے سے چلائیں کہ وہ وقتی طور کے فیصلے نہ کریں، دیر پا فیصلے کریں اور میرٹ کے فیصلے کریں. آصف علی زرداری صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ آصف علی زرداری صاحب کو، اب میرے تو استاد بھی ہیں، میرے باپ بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، تو میں اب بزرگوں کو کیا مشورہ دوں گا؟ میں انہی کے مشورے پہ عمل کروں گا. شہباز شریف صاحب کو؟ شہباز شریف صاحب کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جن چیزوں کی سیاستدانوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے نقصان ہوا، وہ اٹھانا پڑا. چیئر جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، کبھی آپ نے حکومت میں آنا ہوتا ہے، کبھی اپوزیشن میں. ایسے فیصلے کر کے جائیں کہ اپوزیشن میں جا کے آپ کو پچھتاوا نہ ہو. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ میں مشورہ دوں گا، اللہ نے انہیں ایک لیڈر پیدا کیا ہے، اور آپ نے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح جو ہے وہ اپنی محنت جو ہے وہ دن رات کریں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ صفر سے سٹارٹ ہو کے وہ ایک کرزمہ دکھایا، اور پھر انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جو آج تک اگر ہم گورنر بنے بیٹھے ہیں تو یہ کمائی ذوالفقار علی بھٹو کی ہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو میں مشورہ یہ دوں گا کہ بالکل غلامی میں نہ آئیں. جس طرح کہ اب وہ پیر فقیر ہیں تو اس طرح سوچ کے اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ کھڑے ہوں. مستقبل قریب میں وہ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کچھ شک پڑ گیا؟ کوئی اشارے مل تو رہے ہیں؟ شک پڑا ہے جی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ جہاں ملک کا فیصلہ آئے تو وہاں پہ پھر سیاست کو اور چھوٹے چھوٹے گلے شکووں کو سائیڈ پہ رکھ کے ملک کی بہتری کے لیے کھڑے ہو جائیں. چوہے شجاعت حسین؟ چوہے شجاعت حسین تو بڑے ویژنری اور بڑے ہمارے بزرگ ہیں، اور ان کا بڑا کردار رہا ہے. اب ان کی صحت اس طرح نہیں ہے، بس اللہ ان کو صحت دے، اور ہم ان کی جو ایک گزری ہوئی سیاست ہے اس سے ہم سبق سیکھتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کو؟ چودھری پرویز الہی صاحب کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ انہوں نے ٹرین مس کر دی اور صحیح وقت پہ غلط فیصلہ کر دیا. باپ ہوتا ہے اور بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کو باپ نہیں بنانا چاہیے. قمر زمان کائرہ صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے بھائی ہیں اور بڑے عظیم انسان ہیں. میرا خیال ہے ان کو میں کوئی مشورہ دے نہیں سکتا، کیونکہ میرے بڑے بھی ہیں، ان کے پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے، میں ڈویژنل صدر تھا، ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا، اور بڑے سمجھ بوجھ والے بندے ہیں اور وفادار بھی ہیں.
پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طریقے سے ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ ان کو بہت ساری اپرچونٹیز ملی بھی، مجھے پتہ ہے، اور وہ بہت کو شویل کر سکتے تھے، لیکن وہ اپنے نظریے پہ کھڑے رہے. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں بجائے مشورے کے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. بہت آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت اچھا رہا، بہت اچھا لگا، اور آپ پروگرام کے علاوہ بھی آپ اس وعدے کے ساتھ جائیں گے کہ میرے پاس آپ آتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات. انشاءاللہ.